اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری نشست بھی ادبی ہے، جس میں ایک مضمون پڑھا جائے گا، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ لیجیے ملاحظہ کیجیے۔ ایک مشہور زمانہ محاورہ ہے، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ بڑا ہی مسلیڈنگ ہے مگر دلچسپ بھی ہے۔ لوگ اپنی جان پہچان بنانے شناختی کارڈ تو گورنمنٹ کے حکم سے بنا لیتے ہیں، مگر دلوں پر حکمرانی کرنے، اپنا سکہ جمانے کی دھن میں بدنام ہونے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ نیک لوگوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، محفل میں ہی نہیں ٹیبل پر یا دسترخوان پر ان کے آنے تک لوگ کھانا شروع نہیں کرتے۔ ہم اس دن بہت مسرور ہوئے جس دن ایسے ہی لوگوں کی گنتی میں ہمارا نام بھی شامل ہوا۔ کیسے ہوا؟ ہم اچنبھے میں پڑ گئے۔ بڑے مزے کی بات تھی، ہم نے نہ نیک بننے کا کوئی بیڑا اٹھایا، نہ عزم کیا، نہ جتن کیے، پھر یہ اعزاز کیسے حاصل ہو گیا؟ ذرا غور کیا تو پتہ چلا کہ قدرت نے ہمیں دراز قد جو بنا دیا ہے تو ہم خود بخود نیکی کی راہ پر چل پڑے، ورنہ برائی نے ہماری توجہ کھینچنے کی کوشش نہیں کی، ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے بدی سے بدکنے کی کوئی سعی کی، ایسا بھی نہ ہوا۔ نہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ کے لیے لبادے اوڑھ لیے، ایسا بھی نہیں۔ جھوٹ بولنا چاہا ہو، دل دھوکہ دینے پر آمادہ نہ ہوا ہو، تو دوسروں کے پیسوں ٹھاٹ باٹ کو دل للچایا نہ ہو، ایسا بھی نہیں۔ آخر کو ہم بھی انسان ہیں، اور انسان برائیوں کی طرف کھنچتا ضرور ہے، مگر اس ساری کشمکش کے باوجود ہم غلطیوں سے دور رہے، بلکہ کرشماتی طور پر بچ گئے۔ پتہ نہیں اس دراز قد نے ہمیں مشکلوں میں ڈالا ہے یا رشک انگیز بنایا ہے۔ لوگ کبھی کہتے ہیں تاڑ کا جھاڑ، اور تو کبھی سرو خط۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ لمبوں کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ سارا عتاب ہم جھیلتے رہے جب تک امیتابھ بچن فلم انڈسٹری میں داخل نہیں ہو گئے۔ لیکن امیتابھ کا بھی جب تک ستارہ نہ چمکا، لوگ انہیں بھی لمبو جی ہی کہتے رہے، اور پھر جب انہوں نے امیتابھ بچن کی شبیہ کو امیتابھ بچن بنا دیا، تب کہیں ہم نے بھی چین کی سانس لی۔ پھر بھی گاہے بگاہے یہ بات آ ہی جاتی ہے کہ لمبوں کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، اور اب ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں تو سچ ہی ہوگا۔ کچھ تو نٹ بولٹ میں کھٹ پٹ ہو گئی ہوگی، اور ان لوگوں کے سر میں ایک دماغ رہا تو ہمارے گھٹنوں میں دو دماغ آ گئے، اور ضمیر جو ان کے اندر کی ہی آواز ہوتی ہے، شاید وہ ہماری ہائٹ کے ساتھ گھل مل گئی۔ لگتا تو یہی ہے کہ جو دراز قد ہیں ان کا ضمیر ہی ان کا قد ہے، جو کسی بھی راہ سے بھٹکنے نہیں دیتا۔ ذرا سے قدم ڈگمگا بھی جائیں تو کوئی راستہ نہ بچے سوائے سیدھے راستے پر چلنے کے۔ یہ اونچا قد کوئی کام چھپ کر کرنے نہیں دیتا، اور نیک بنا کر ہی دم لیتا ہے۔ چھوٹے قد والے دراز قد والوں کو روب میں رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے قد کے ہیں تو کیا ہوا۔ جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں، سر اٹھا کر کرتے ہیں، اور آپ دراز قد لوگوں کو سر جھکا کر بات کرنی پڑتی ہے۔ ہاں جناب، یہی تو وہ انکساری ہے، یہی تو وہ خاصیت ہے جس نے ہم کو دراز قد بنا دیا ہے، تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں تو نہ وہ ہمیں تاڑ کا جھاڑ کے نام سے بلائیں، نہ سرو قد جو بے پھل و پھول والا شجر ہوتا ہے، بلکہ ہمیں دیکھیں تو پھلوں سے لدی ہوئی ڈالی کو یاد کریں جو جھکی رہتی ہے۔